السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گفتان دے دیتے ہیں پروگرام کو. ہاں جب بند کر دیں. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع نجا. معزز حاضرین علماء کرام اور میرے بزرگوں میں تقریر کا خانہ زبان یہ دیکھنے میں بہت چھوٹی چیز ہے لیکن اس کا اثر بہت دیر اور بہت دور تک ہوتا ہے. اسی کی ذرا سی عدم یقین کا کچھ ہو جاتا ہے. کسی کو گالی دے دو یا غصے کی کوئی بات کہہ دو وہ کرنے اور ماننے کو تیار ہو جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان سے کوئی جملہ نکلا پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے. حکم برابر ہو جاتا ہے اور سب کی محبت زبان کی ایک بول سے ختم ہو جاتی ہے. اور زبان ایک ایسی چیز ہے جس کا صحیح استعمال بہت فائدہ مند ہوتا ہے تو اس کا غلط استعمال بہت بڑے نقصان کا سبب ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کی بہت تاکید فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کو روکنا بہت بڑی عبادت ہے. آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دین ایمان رکھتا ہو چاہے ایک اچھی بات کہے خاموش رہے. آپ نے فرمایا من سمعت نجا. جو چپ رہا ہے اس نے نجات پائی. ایک دفعہ آپ نے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا معاذ اس سے ڈرتے رہنا. حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ زبان سے کیا ڈرنا. معاذ تم جانتے نہیں ہو کہ اسی کا تفوق سے تک وزن میں پہنچے گا. لہٰذا جب کوئی بات کرنی ہو تو پہلے سوچ لینی چاہیے پھر روٹین چاہیے تاکہ ہمارے باتوں کو کسی کا نقصان نہ ہوا اور کسی کا دل نہ ٹوٹے. کیونکہ دل و تلوار کا زخم لگ جائے تو اس کا ہونا ممکن ہے لیکن زبان کی تیز کرنے والا زخم کبھی نہیں گرتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبان کی حفاظت کا آنے والسلام علیکم. انعام حاصل کرے. ایک بچی ہے صوبیہ زرین جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے تقریر کرے تھے. ان کے انعام دیا گیا ہے وہ آئیں اور اپنا انعام حاصل کرے. جلدی تشریف لائیں. اس کے بعد میں محمد ارحان ولد محمد فرید صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور مسجد کی فضیلت پر اپنی بات پیش کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم. اما بعد محترم بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری تقریر کا عنوان ہے مسجد. حضرات مسجد خدا کا گھر ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے جہاں بندہ اپنے سر کو اپنے مالک کے سامنے جھکاتا ہے. جس طرح کعبہ پورے عالم کا مرکز ہے ساری دنیا کی مسجدوں کا سردار ہے اسی طرح مساجد اپنے محلے کا مرکز ہے. ویسے تو خدا کی عبادت دنیا کے کسی بھی کونے میں کی جا سکتی ہے لیکن مسجد کا مزہ اور رنگ ہی الگ ہے. مسجد مسلمانوں کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے اور ایمان کی تازگی ہے, دین کی پہچان ہے اور اسلام کی نشانی ہے. یہی وجہ ہے کہ مسجد کی تعمیر کو ایمان سے جوڑا گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا بے شک مسجدوں کو وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں, نماز کی پابندی کی زکات دیتے رہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرے. یہی لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ یہ ہدایت پانے والوں میں سے ہے. محترم حضرات, ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم ایسے شخص کو دیکھو جو مسجد کی خیر گیری کرتا ہے یعنی اس کی دیکھ بھال کرتا ہے, اس کی تعمیر میں مسجد کے ذریعے نماز کے ذریعے اس کے آباد کرنے میں آگے رہتا ہے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد کی تعمیر کی
وما علينا إلا البلاغ. یہ تھے محمد ارحان جو مسجد کی فضیلت پر آپ حضرات کے سامنے اپنی بات پیش کر رہے تھے. اس کے بعد میں ایک طالبہ سمرن بیگم و محمد منظور صاحب کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ذکر کے فضائل کے عنوان پر اپنی تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ. اما بعد. قال تعالی فاذکرونی اذکرکم وقال ولذکر اللہ اکبر. صدق اللہ العظیم. حضرات اکابر، معزز حاضرین، پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے ہمیں مختلف عبادتیں عطا فرمائی ہے. نماز، روزہ، حج، صدقہ و خیرات، یہ سب اسی کی شکلیں ہیں. لیکن ان تمام عبادتوں کے ساتھ ہمیں ایک اہم عبادت ذکر کی شکل میں عطا فرمائی ہے، جو عبادتوں میں سب سے آسان ہے، جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. حضرات، آج ہمارا نام کسی بڑی مجلس میں آ جائے، کوئی سرکاری آدمی کسی مجمع میں ہمارا تذکرہ کر دے تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں. لیکن یہ کیا خوش نصیبی ہے جو ایک وقت کے بعد ختم ہو جائے گی. اصل خوش نصیبی اور فخر کی بات تو یہ ہے کہ ہمارا تذکرہ اس مجلس میں آ جائے جہاں معصوم فرشتے بیٹھے ہو اور ذکر کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ خود اللہ جل جلالہ ہو. بھلا اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے. حضرات گرامی، ذکر کے اتنے فائدے ہیں جنہیں چند لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. ذکر دل اور روح کی غذا ہے. ذکر دل کے میں کچل اور ضم کو دور کرتا ہے. ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ہوتا ہے. ذکر کی پابندی کرنے والا جنت میں ہنستا ہوا داخل ہوگا. ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، تو نے مجھ پر بہت احسانات کیے ہیں، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتلا دے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، تم جتنا زیادہ میرا ذکر کرو گے اتنے ہی زیادہ شکر ادا کر سکو گے. محترم حضرات، ذکر اللہ کے اتنے فضائل معلوم ہونے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں. رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر آس کر، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر آس کر جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ، یہ تھے سمرن بیگم. اس کے بعد میں ایک طالب علم محمد عدنان کو جو ہے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع روزے کی اہمیت پر جو ہے سامعین. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. حضرات سامعین، معزز حاضرین، میں آپ سب حضرات کو روزے کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں. روزہ اسلام کا چوتھا اہم ترین رکن ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ فرض فرمایا ہے. روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں. ہر وہ بالغ مرد اور عورت جو بیمار اور مسافر نہیں، ان تمام پر روزہ فرض کیا گیا ہے. اے ایمان والو، تم سب پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اس امید پر کہ تم آہستہ آہستہ متقی بن جاؤ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 8 دروازے، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے. حضرات، جیسے کہ آپ سب نے روزے کے فوائد سنے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے ہم روزے میں ہر قسم کے گناہوں سے بچیے. اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت اور گالی گلوچ سے بچائیں، ورنہ ہمارا روزہ بیکار ہو جائے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی روزے میں گناہوں سے اور جہنم سے بچنے کا ڈھال ہے.
جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو اپنی منہ سے بری بات نہ نکالے اور شور شرابہ نہ کرے. اگر کوئی اسے برا بھلا کہے یا جھگڑے تو اسے یہ جواب دے دے کہ میں روزے دار شخص ہوں, لہذا روزے کو روزے کی طرح رکھنا چاہیے. نماز تلاوت ذکر و اذکار کے ساتھ روزہ گزارنا چاہیے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سے روزہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. امین. وعما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ یہ محمد جو سلسلہ بہت دیر سے چل رہا ہے, ایک دو طالب علم باقی انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے اختتام کو پہنچنے والا ہے. ایک زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت کے عنوان پر ایک طالبہ زویا تمکین ولد محمد جاوید حسین صاحب کو آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. الحمدللہ. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی والذین هم للزکاۃ فاعلون. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی معزز سامعین, آج کی اس مبارک محفل میں زکوٰۃ کے موضوع پر تھوڑی دیر لفظائی کرنا چاہتی ہوں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات, زکوٰۃ اسلام کا تیسرا اہم ترین رکن ہے جو ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو, یعنی جس کی ملکیت میں 52 تولا چاندی یا 7.5 تولا سونا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر مال تجارت یا روپے پیسے ہو, جس پر 1 سال گزر چکا ہو اور وہ اس کی ضرورت قرض وغیرہ سے زیادہ ہو. زکوٰۃ اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے. جیسے دیگر ارکان اسلام کا منکر کافر ہے, اسی طرح زکوٰۃ کا انکار کرنے والے بھی کافر ہے. اور جو شخص فرض جانتے ہوئے مال ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ نہیں دیتا یا سستی کرتا ہے, ایسا شخص فاسق و فاجر اور خدا کا بڑا نافرمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مال کو ایک گنجا خطرناک زہریلا سانپ کی شکل میں بدلا جائے گا جو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے جسم سے لپٹ جائے گا اور اس کی پیشانی پر دستے ہوئے کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں, میں تیرا مال ہوں. اسی لیے بھائیوں, جب اللہ نے دی ہے تو خوشی کے جا کے راستے میں خرچ کیجیے اور یہ سوچیں کہ جب اللہ دینے والا ہے تو ڈر کس بات کا. اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ کے حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ. ایک آخری تقریر محمد عبدالصمد ولد محمد مستان خان صاحب, ان کی تقریر کا عنوان ہے دغا بازی. آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ المصطفیٰ. اما بعد, محترم بزرگوں اور دوستوں, ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث مبارک پڑھی ہے جس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کیا اور اس میں اعلان فرمایا ہو کہ اس شخص کا ایمان نہیں جو
बच्चे जो है थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं। माइक के सामने आने के बाद सबकी बोलती बंद हो जाती है, अच्छे अच्छों की बोलती आ रही बंद हो जाती। तो बच्चे एक तालिबा जिसका नाम लिस्ट में भी नहीं है, मेरे जहन में भी नहीं था, वो छोड़ दे रहे, अल्लाह ताला जहन में डाल दिया, उसका दिल तो उनसे बच गया। मैं सिमरन बेगम को जो है बुलाता हूँ कि अपनी अरे नहीं खाली पकड़ बंद करने पूरा गिरता हुए तक बंद करने का है, खाली पकड़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हज़रात किराम क़दर मुअज़्ज़ज़ सामईन, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 बातों की वसीयत फरमाई है। नंबर 1, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक न करना, अगरचे तुझे कत्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए। नंबर 2, माँ बाप की नाफरमानी न करना, चाहे तुझे इसका हुक्म करे, बीवी को छोड़ दे या सारा माल खर्च कर दे। नंबर 3, फर्ज नमाज जानबूझकर ना छोड़ना, क्योंकि जो शख्स फर्ज नमाज जानबूझकर छोड़ता है अल्लाह इसकी ज़िम्मे से बरी है। नंबर 4, शराब ना पीना के तमाम बुराई की जड़ है। नंबर 5, अल्लाह की नाफरमानी ना करना के इससे अल्लाह ताला का गुस्सा और क़हर नाज़िल होता है। नंबर 6, लड़ाई यानी जिहाद में पीठ फेर कर ना भागना, चाहे सब साथी मारे जाएं। नंबर 7, अगर किसी जगह वबा फैल जाए जैसे ताउन वगैरह तो वहाँ से ना भागना। नंबर 8, अपने घर वालों पर खर्च करना। नंबर 9, तनबीह के वास्ते ऊपर से लकड़ी ना हटाना। नंबर 10, अल्लाह ताला से इनको डराते रहना। हज़रात, इस हदीस में लकड़ी ना हटाने का मतलब ये है कि माँ बाप अपनी औलाद से बेफिक्र ना रहे, बल्कि इनको हमेशा नेकी और भलाई की तलकीन करते रहें, और कभी ज़रूरत पड़े तो लकड़ी का इस्तेमाल भी करें, यानी मुनासिब अंदाज में इनकी मार पिटाई भी करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म करो, और जब 10 साल का हो जाए तो नमाज ना पढ़ने पर मारो। हज़रात, अपने बच्चों के लिए है दुनियावी तालीम ज़रूर देनी चाहिए, लेकिन इनकी पुरसुकून ज़िंदगी आखिरत व कामयाबी के लिए दीन की शरीयत की तालीम देना हमारी मज़हबी ज़िम्मेदारी है, वरना कल क़यामत में जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन औलाद की तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व आमीन। बच्चों का प्रोग्राम जो है तकरीब पहुँच चुका है। अभी 2 मिनट में ये तमाम बच्चों को इनामात से नवाजा जाएगा। इसके बाद जो है मुफ्ती साहब की बात होगी। सभी हज़रात जो है करीब होकर तशरीफ़ रखिए। इंशाअल्लाह चाय का भी इंतज़ाम किया है आप लोग की सुस्ती दूर करने के लिए और चुस्ती पैदा करने के लिए जो है चाय का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जागने की रात नहीं है, इबादत की रात। हाँ, जागने वालों के वास्ते रोज़ जागने की रात है, लेकिन आज जागने की रात नहीं, इबादत की रात है, इसलिए कहीं जाने की फिज़ा ना बनाए। तमाम तलबा और तालिबात जो है यहाँ पर लाइन बनाकर खड़े हो जाए, सभी को जो है इनामात से नवाजा जाएगा। मैं हमारे मुफ्ती अब्दुल वासित साहब, मौलाना मोहसिन साहब, हाफिज़ अब्दुल रहमान साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि उन्हें अपने हाथों से बच्चों को इनामात से नवाजें। आइए मौलाना मोहसिन साहब, नहीं रे घड़ी क्या तो चीज़ है प्याटा नहीं तो चल मैं प्लान में आता क्या है कि वो बैठे कहीं डायरेक्ट कंपास ही चुप कहते अम्मा ये सभी ज़रा खरीद होकर तशरीफ रखिए इंशाअल्लाह। क्या देखो तुम बाहर